नाज़रीन, आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि वो लियाकत चट्ठा जो हैं साबिक़ कमिश्नर, उनका नया बयान चलता रहा और उसमें जो मुझे याद आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में जब पहले बयान के बाद बातें की थी तो उसमें हनीफ़ अब्बासी थे जिन्होंने कहा था कि मैं अभी मुकल्लम ख़ुद इनसे मिला हूँ, ये तो नींद की दवाइयाँ लेते हैं और मैं तो मेरे से बातें करते रहे और ये साइको हैं और इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और कुछ मसाइल का शिकार है। तो ये जो बातें थी ये हम नहीं कह रहे, ये उनसे मुलाकातें करने वालों ने साबित किया था कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और उन्होंने कहा मुझसे भी मांग रहे थे कि मेडिसिन्स दें। इसका मतलब ये है कि साबिक़ कमिश्नर को आपने साबित किया था कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो आज का जो बयान है आप सोच लें कि उस पर भी किस तरह यकीन किया जाए। जिस शख्स के बारे में आपने फरमाया कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है और साइको हैं, तो फिर इस तरह की मेरा ख्याल है इस मौजू पर अब बात ही ख़त्म कर देनी चाहिए। लोग तवक्को कर रहे थे कि उनका नया बयान इसी तरह का आएगा जैसा कि उन्होंने दिया। उसके बाद चलते हैं मौलाना फजलुर रहमान और उनके हाफिज़ हमदुल्ला है। उन्होंने आज जो मैं ख़बरें सुन रही थी उसमें भी वो कह रहे थे कि साफ़ शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है, यानी वो फिर मुतालबा कर रहे हैं साफ़ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए या हो, क्यों नहीं हुए। जमात इस्लामी के अमीर हैं, वो उनका भी यही मुतालबा है कि इलेक्शन साफ़ शफाफ नहीं हुए। इसके बाद हम चलते हैं IMF के बारे में। आज बात ये थी कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि IMF के बारे में हम साफ़ शफाफ इलेक्शन के साथ मशरूत करेंगे। इसमें कुछ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा मशरूत क्यों, ये बात शर्त क्यों आद कर दी। लेकिन एक सवाल है, लास्ट IMF की जितनी शिकंजे में हम कसे जाते हैं उसमें सारा मलबा आवाम पर गिरता है और गरीब आवाम पर गिरता है। जितने भी टैक्सेस देने होते हैं, जितनी महंगाई होती है, वो सारी गरीब आवाम उसमें पिसती है। तो लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ जा रहे थे और IMF की किस्त मिली थी तो ये अफवाह समझ लें, दुरुस्त बात गलत बात, लेकिन ये कहा गया था कि वो अपने MNA MPOs को और पता नहीं कहाँ इन्होंने बंदर बांट किए, पैसे दे दिए। ये सवाल ही क्यों उठता है अगर IMF के माजी के जो कर्ज मिलते रहे हैं उनके अखराजात कहाँ वो गए, किधर गए, उसका एक शफाफ तरीके से हिसाब किताब हो जो आवाम को भी पता हो, तो फिर ये जुर्रत ना होती किसी की कि जी आप क्यों कहते हैं कि इसके साथ मशरूत करें। साफ ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन पे मुतमईन नहीं है, जैसा कि हमने कहा मजहबी पार्टियों का हवाला दिया, तहरीक इंसाफ तो कह ही रही है, तो जब वो मुतमईन नहीं है तो फिर IMF की जो आएगी किस्त वो कौन कहाँ खर्च करेगा। अगर सीटों पर सारे आपस में ये बात कर रहे हैं मुझे इतनी मिलनी चाहिए, मैंने सदर बनना है तो उसमें नहीं वजारत नहीं लेनी, और वजारत लेनी है तो उसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, MQM कह रही है मुझे इतनी दें और ओवरसीज़ की दें। जब आप ये वाली चीज़ लेन देन नज़र आता है तो फिर जो IMF के पैसे आएंगे तो वो भी सारे यही होंगे, तो उसकी शफाफियत पर फिर सवाल उठ जाता है। तो ये मामला बहुत साफ़ शफाफ रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी इस्तेकाम आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि माशी इस्तेकाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये हम हर शो में कहते हैं, किसी भी मुल्क में इलेक्शन होता है तो उसके फ़ौरन बाद एक मुस्तहकम हुकूमत आ जाती है जो कि आगे असम्बलियों में बैठते हैं, आगे काम काज शुरू कर देते हैं। इस इलेक्शन के नतीजे में मस्बत नताइज नज़र नहीं आ रहे, मस्बत सोच नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है ये कज़िया चलता रहेगा तो फिर क्या होगा, ये भी हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। हमारे साथ चूँकि माहिर कानून भी मौजूद हैं, आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में की छतरी तले गए, वो उनका स्टेटस क्या है और आइंदा क्या होगा। और फिर बाज़ नशिस्तों पर नताइज आते हैं तो नताइज तब्दील, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी शिकायतें मौजूद हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के नताइज की जब 45 फार्म पे बात होगी तो कोई रद्दोबदल होता है तो ये खुसूसी नशिस्तें उससे पहले दे दी जाएंगी, और फिर रद्दोबदल क्या हतमी फ़ैसला हो गया कि ये इलेक्शन था, दैट्स इट, या अभी सवाल जवाब बाकी हैं। और फिर महंगाई में पिसी आवाम का भी इस सारे में क्या मुस्तकबिल होगा, जबकि ये सवाल मौजूद है कि नई हुकूमत मुस्तहकम होगी या नहीं। नाज़रीन, मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊँ। पहले मेहमान को वेलकम कहूँगी, अदनान रोहिला माहिर कानून, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं तज्ज़ियाकार हैं शाहिद आवान, आपको भी वेलकम कहते हैं। मेरे साथ तीसरे मेहमान हैं फ़र्रुख नवाज़ भट्टी, आपको भी वेलकम कहते हैं। और आप चलते हैं जी। अगर बैरिस्टर साहब, एक बंदा बड़ी सीट पर बैठा था, इस पर हम बड़ी मुख्तसर बात करेंगे और आगे जाएंगे क्योंकि उन पर बात करनी है किसी हद तक फजूल, लेकिन आवाम बेचारी इतने नफसियाती झटके महसूस करती है ना कि एक इतनी बड़ी सीट पर है, पढ़ा लिखा है
اور پھر وہ پہلے وہ بیان دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے پریس کانفرنس ہوتی تھی اون نے جیسے سینٹ میں رو کے کہا جی میرے ساتھ یہ ہوا تھا, ایسا بہت لوگوں نے کہا, آئندہ نکلیں گے بھی. تو پھر وہ ایک دم بدل کے کہتا ہے جی میں ہاتھی تھا, میں اب چوہا ہوں, مجھے اسی طرح تسلیم کر لیجیے. تو بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک اتنی بڑی پڑھی لکھی عوام آپ کے اخلاقیات پر کیا سوال اٹھاتی ہے, اس کے ذہنی صحت پر سوال پر. اور یہ کیا اسلام کو اگر لیا جائے تو زبان بدل لینا, کون سا جھوٹ ہے کون سا سچ ہے, کون فیصلہ کرے گا؟ یہ کیا رویہ ہے اگر اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں کسی بھی نیوز چینل کے لیے اور جو لوگوں کے لیے بات کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں ڈھونڈنا پڑتا. روزانہ کے حساب سے آپ کے پاس اتنا مواد اور اتنی ڈائیورسٹی ہے جو کہ شاید اور کسی بھی ملک میں نہ ملے آپ کو. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو وہاں پر دیکھیں پاکستان میں ایک ہر طرح کا ایک سرکس لگا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے. ہر طرح کی چیز سامنے آ رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم کسی اور تناظر میں دیکھیں گے. ہم قانون میں, میں قانون کے شعبے سے وابستہ ہوں, تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمیشہ ایک بات کے اوپر جس وقت دوسرا ورژن آتا ہے تو اس کو آفٹر تھاٹ کہا جاتا ہے. بہرحال میں اس حوالے سے ابھی کچھ کنکلوسیو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ وہ ٹھیک تھا یا جو انہوں نے دوبارہ اسٹیٹمنٹ کی ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے اس ایک ہی چیز کو دیکھ لیں اور اس میں رویہ دیکھیے کہ جس وقت کمشنر صاحب نے اپنی پہلی اسٹیٹمنٹ دی اس وقت جو لوگ ان کو سائیکو قرار دے رہے تھے, اس وقت ان کو انسٹیبل دے رہے تھے, ان کو ان کی پرسنل لائف کے حالات بھی سب پتہ تھے. سب لوگ آ کے بتا رہے تھے جی وہ دوائیاں لیتے ہیں, ان کا فلاں کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہے, انہوں نے کوئی شادی کی ہوئی ہے. لیکن ہم اس کے اوپر سوال کیوں نہ اٹھائیں کہ اگر سب کو اتنی زیادہ باریکیوں میں کسی ایک بندے کے بارے میں پتہ تھا تو اس کو پھر اتنی رسپانسبل پوزیشن میں اتنے امپورٹنٹ وقت میں کیوں وہاں پر آپ نے ذمہ دار بنایا کہ اس کے بعد ہی آپ کو یہ پتہ چلا جس وقت انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. بہرحال یہ واقعاتی بات ہے. اور اس کے بعد اب اگر انہوں نے آ کے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جی میں وہ اپنی ایلیگیشنز واپس لیتا ہوں تو عجیب قسم کی بات ہے کہ وہی لوگ جو کہ ان کو کہہ رہے تھے کہ جی وہ پاگل تھے, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ شاید ٹھیک ہو گئے ہیں, اب وہ بہتر ہو گئے ہیں. ہمیں یہ بات بھی یہاں پر نہیں بھولنی چاہیے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا تھا اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے اور ایف آئی آر باقاعدہ طور پہ. یہاں پہ میں ایک بات اور جو ہے نا تو پولیس کے حوالے سے یہ لطیفہ مشہور ہے, ایک میں پوائنٹ کرنا چاہوں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ جو الیکشن کمیشن کے معاملات جو چل رہے تھے, کیونکہ الیکشن یہ جو کمشنر پنڈی ہیں انہوں نے بھی اسی حوالے سے بات کی تھی اور الیکشن کے جو نتائج کے حوالے سے جو بات چل رہے تھے اس میں جو ہمارے نگران پرائم منسٹر ہیں ان کے کہنے پہ انٹیریئر منسٹری نے ایک جے آئی ٹی فارم کی ہے اور انہوں نے بڑا ناراضگی والا بیان بھی دیا ہے کہ عوام کو اور جو کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں اور الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں اور ان کے جو آر اوز ہیں ان کو تضییق کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس حوالے سے جے آئی ٹی بنانی چاہیے اور ہائی لیول جے آئی ٹی جس کو ہیڈ کریں گے ایف آئی اے کے ایک ممبر, اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی ہوں گے ممبرز, اس میں پی ٹی اے کے بھی ممبر ہوں گے, اس میں ایف آئی اے کے ممبر بھی ہوں گے. اب مجھے اس حوالے سے میں اس پہ بہت اسٹونش تھا کہ اتنی ساری چیزیں ہوئیں لیکن اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے سیریسنس صرف اس حوالے سے شو کی
کہ گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں ان کے اوپر کوئی تنقید نہ کی جائے جو کہ رائٹ آف جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے، اور یہ ایک طرز عمل بھی شو کرتا ہے ہماری گورنمنٹ کا. اچھا، ہم تھوڑا سا آگے بھی اسی موضوع پہ شامل کر کے پھر دوبارہ آپ کے موضوع پر بھی آتے ہیں. شاہد عوان، کسی زمانے میں ایک چیز زبان دینا ہی کافی ہوتا تھا، اتنی ویلیو تھی کہ اگر کہیں پنچایت بیٹھتی تھی اور لوگ رشتے ناطے بھی کرتے تھے، گھروں میں بیٹھتے تھے، زمین جائیداد پہ بھی، تو کاغذی کارروائی سے بڑھ کر ہوتی تھی کہ اس نے زبان سے کہہ دیا وہ مر جائے گا، اپنی زبان سے نہ پھرے گا. یہ جو زبان سے ایک سیکنڈ میں ادھر پوری قوم کے جذبات سے کھیلنا، سارا دن تڑ تڑ بریکنگ نیوز، کمشنر نے یہ کہہ دیا، کمشنر اب جی تڑ تڑ سارا دن پھر بیٹھ جائیں، یہ زبان کی کوئی اہمیت رہی ہے یا یہی کچھ رویہ رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس سوال کو ایڈریس کرنے کے بہت سے پہلو ہیں. قانونی حوالے سے تو بیرسٹر صاحب نے خاصی بات کر دی ہے. آپ نے تو اخلاقی حوالے سے سوال کیا، اس کے اخلاقی پہلو پہ آپ نے روشنی ڈالی. اخلاقیات کو تو اوور آل جو ہمارا حال ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سوال نہ تو اخلاقیات کا ہے اور نہ قانون کا ہے. یہ سوال ہمارے یہاں ہمارے نظام میں طاقت کی حرکیات کا ہے. میرے خیال سے ایک جملے سے بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اگلے کی مجبوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور جب ایسی صورتحال ہو، ایسا معاملہ ہو، تو پھر اخلاقیات تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. مجبوریاں آگے آ جاتی ہیں. جی، مجبوریاں آپ کے آگے آ جاتی ہیں. آپ نے سروائیو کرنا ہے، آپ نے رہنا ہے. تو پھر یہ جو آپ نے کہا اس پر ترس کھایا جا، ہاتھی ہے یا چوہا ہے، تو اس کا فیصلہ تو شیر نے کرنا ہے، ٹھیک، جنگل کے بادشاہ نے کرنا ہے. اس پر ترس سکھایا جا. اور کیا کہتے ہیں فرق یہ ان کے، ایک تو یہ جلدی سے بڑی تیزی سے چند دنوں میں ہی آ گیا نا. ہم لوگ سوچ رہے تھے تفتیش ہوگی، ان سے کوئی پوچھا جائے گا، دیکھا جائے گا، کچھ معاملات کو کنفیس کیا جائے گا کہ یہاں ہماری غلطی تھی، کچھ وہ کہیں گے ہماری غلطی تھی، تو پھر عوام میں اتنا ذہنی تضاد کے طور پر چیز سامنے نہ آتی. تو اس کی بجائے نیا بیان آ گیا، اور اتنے تسلی سے وہ پہلے بھی بول رہے تھے سارا ایسے ایسے، آج بھی اتنے سکون سے بول رہے تھے. تو یہ اس رویے پر بات کر کے پھر ہم صاف شفاف الیکشن جو مولانا فضل الرحمان جو کر رہے ہیں اس پر آ جائیے گا. بالکل. اس میں یہ بات کرنے سے پہلے جو ہے نا، مجھے آج ارشد شریف شہید جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. آج ان کی سالگرہ ہے، اور بطور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ ہم بیٹھے ہوئے اکثر کہتا تھا کہ یہاں جب ثبوت ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو یہ والا معاملہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنا کمشنر راولپنڈی کا، تو کمشنر راولپنڈی کو جناب ہماری مجال کے ہم میں سے کسی کی جرت تھی کہ اس کو لگاتے کمشنر تو خود انہوں نے لگایا ہے. اگر وہ ذہنی مریض تھا بقول حنیف عباسی کے، دیکھیں مقول حنیف عباسی کے، اگر وہ ذہنی مریض تھا اور مسلسل انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں وہ خودکشی بھی کرنا چاہتا تھا، یہ اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ نہیں میں اس پہ معافی مانگتا ہوں، میں نے کسی کے اکسانے پہ مطلب سب کچھ کیا. یقین جانیں یہ ڈی ایم جی کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ دوسرا موقع ہے. اس سے پہلے ایک ڈی پی او کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا انتخابات کے دوران جو ہے وہ ڈی پی او کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ڈی ایم جی کو بھی جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے کہ اگر آپ کو اعتماد نہیں تھا تو آپ جناب لیاقت چٹھے کو نہ لگاتے کمشنر راولپنڈی. اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جس جے آئی ٹی کے اوپر اب یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ جو بنا رہے ہیں وہ آپ قانون اور آئین کی بالادستی اور پارلیمان کی بات کر رہے ہیں. بھائی جے آئی ٹی بننی چاہیے تھی کہ لیاقت چٹھے کے حوالے سے جے آئی ٹی بنتی، وہ ان سے پوچھتی بھی کیا محرکات تھے، کون بندے تھے، کس نے یہ کہا. اب اس جے آئی ٹی کے ذریعے یہ کریں گے کیا کہ میڈیا کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ نوٹسز بھجوائے جائیں گے سائبر کرائم کے حوالے سے. تو اس دفعہ جناب کریں نا آغاز، ذرا یہ شروع ہو نا میڈیا کے حوالے سے. تو کورٹ آف جسٹس سے لے کر انٹرنیشنل میڈیا کی سطح کے اوپر بھی جو کچھ سائبر کرائم کی ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے نا، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پھر ہم لے کر آئیں گے. کیونکہ نشانہ جو ہیں وہ بولنے والے ہیں، وہ عام جو بات کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے ہے. حالانکہ بات ابھی عدنان صاحب نے بھی یہی کی، آپ بھی یہی کر رہے ہو کہ بات یہ ہے کہ کتنا ضروری ہے اس بات کو سننا جو آپ کی اختلاف رائے میں جا رہی ہے. سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، A1 کتنا اچھا نظام ہے، بہترین جمہوریت ہے، سب ٹھیک ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آخر سچ بولنے اور بات اگر ان کی سنیں گے
تو شاید آپ کی کریڈیبلٹی زیادہ بہتر ہو. میں اس میں تھوڑا سا آپ کو ایڈ کروں کہ سلطنت مغلیہ جب زوال پذیر ہوئی تو وہ 9 رتنوں کی بات آپ کرتے ہیں, وہ حاشیہ بردار جو ہیں نا ان کی سننے, یعنی وہ سب سے پہلا ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ باور کرا دیتے ہیں کہ جناب عوام کی میجارٹی یا اکثریت جو ہے یہ آپ کے ساتھ ہے, یہ جھوٹ بول رہی ہے, یہ گمراہ ہو چکی ہے, یہ گمراہ ہو چکی ہے. آپ کے نا جو بڑے جتنے ہیں نا ان کو بھی ڈبویا انہی حاشیہ. میں وہی کہہ رہا ہوں. اچھا ہوتا کیا ہے, جو ہی وہ کشتی سے جو ہے وہ اترتے ہیں یا وہ اقتدار کی اس سے اترتے ہیں, وہیں حاشیہ بردار جو ہیں وہ آنے والے لوگوں کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب واہ 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 واہ, رنگ لگے رہیں, باغ لگے رہیں, شملے قائم رہیں. تو یہ جو رویہ ہے نا اس کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو فیکٹ پکچرز ہے, جو ریئلٹیز ہے, جو حقیقت ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر چیزیں آپ کریں گے تو اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. اور جو اصل میں مقصد تو چیزیں بہتر کرنے والا ہی ہونا چاہیے نا. ایک میرے ذہن میں یہ مقصد ہے کہ میں نے چیزیں خراب کرنی ہے یا میں نے بہتر کرنی ہے, تو بہتر کرنے کے لیے جائیں گے تو یقیناً جو آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کی بھی بات سنیں گے اور اس پر توجہ دیں گے. میں ذرا اس میں ایک میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, جس طرح آپ نے وہ مولانا کے حوالے سے بھی بات کی, میں آ رہی ہوں اس طرف کہ مذہبی جماعتیں, جماعت اسلامی ہوگی, JUI مولانا فضل الرحمان کی ہوگی, حافظ حمداللہ نے آج بات کر رہے تھے, مولانا فضل الرحمان بات کریں. اب یہ والی جو مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں, وہ کہنا شروع کیے صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے اور یہ بدترین. تو میرا مطلب ہے اس کو وہ کیسے اٹینڈ کریں گے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ خود فیصلہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے خود, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ نگران حکومت کے ساتھ ساتھ جو حکومت جو ہے وہ اسٹیبلش کروائی جا رہی ہے, یہ تمام سٹیک ہولڈرز کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. کرتے ہیں ٹھیک ہے, وہ پوری نہیں کرتے نگران. آج کاکڑ صاحب نے ویسے الوداعی خطاب کر وہ کر دیا, لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ صرف 2-3 مذہبی جماعتوں کی بات نہ کریں, آپ اس پہ محمود خان اچکزئی ایک بڑا نام ہے, انہوں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے. ایمل ولی خان جو ہے اس نے جو ہے وہ تنقید کی ہے. اسی طرح جو اچھا سیریسلی دیکھنا نہیں چاہیے, اگنور نہیں کرنا چاہیے. نہیں اگنور آپ کیسے کر سکتے ہیں, وہ اتحادی حکومت کا حصہ تھے جناب, وہ جو ان کی PDM تھی اس کا حصہ تھے. PDM کا جو حصہ رہی ہیں جماعتیں وہ, اور اپنا JDA کا جو ہے وہ اپنا GD, اس کا آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انہوں نے باہر نکالے ہیں. اچھا اس کو دبا کتنا سکیں گے آئندہ چل کے؟ اچھا آپ نے کہا کہ بولنے پر جو یہ JIT بنائی گئی اور کسی حد تک پابندیاں ہیں ہمارے ہاں, بات کرنے کی اتنی آسانی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی زیر تاب بھی آ جاتا ہے. بے شک کہ یہ کہا جائے کہ ہمیں بولنا ذمہ داری سے چاہیے, وہ بات ہمیں ایٹ لیسٹ نہیں کرنی چاہیے جس سے دشمن کو فائدہ ہو, لیکن جس سے دشمن حالات خراب کر کے بھی اسی کو فائدہ ہو تو پھر بات تو کرنی پڑے گی. یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ہم چپ رہیں اور دشمن کو فائدہ ہو تو پھر ہم بات کر کے ہی دشمن کو نہ فائدے دیں, تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. یہ JIT میں کس حد تک مینیج ہو جائے گا کہ مزید کتنا نہیں بولنا, اور یہ پھر جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کا ہم نے انہی کی اتحادیوں کا حوالہ دیا, بعض جگہوں پر بڑی بڑی عجیب باتیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, اتنا لوگ بولنا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ پابندی سے یا سن کے چیزوں کو حل کریں گے, اس کے انڈر اب کون آئے گا جو آپ بتا رہے ہیں؟ جی یہ ایک قانون بنایا گیا تھا جو پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ تھا, اور یہ بیسیکلی بنایا بھی اس لیے گیا تھا کہ جو سوشل میڈیا جو کہ انکنٹرولڈ میڈیم ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. اور آف کورس پچھلی حکومت میں بھی جو کہ ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں بھی حتی الامکان یہ کوشش کی گئی. نہ صرف یہ کوشش کی گئی بلکہ جگہ جگہ پہ یہ بات ہوتی ہے, عدالتوں میں ہمارے سامنے بڑی دفعہ یہ پٹیشنز آئی ہیں, مختلف صحافی اسپیشلی یہ باتیں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. انہوں نے بھی کوشش کی لیکن ان کے پروگرامز آف ایئر کر دیے گئے, ان کو باقاعدہ طور پہ تنبیہ کی گئی کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. دیکھیں مختلف حالات کے لیے اگر جو ریاست ہے اس نے کوئی ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے, اس پالیسی کی کوئی
آبجیکٹو ریزن ہونی چاہیے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہو سکتی. ہم بات کرتے ہیں آئین کی. ہمارے پاس جو سب سے جو اعلیٰ قانون موجود ہے ملک میں وہ ہے آئین, اور ہم سارا دن اسی کا رونا روتے رہتے ہیں. آئین کی پاسداری نہیں ہوتی تو رونا ہی رہ جائے. لیکن جو سب سے جو ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم نے قوانین آئین کے مطابق بنائے ہیں, نہ ہماری پالیسیاں آئین کے مطابق ہیں, نہ ہی ریاست آئین کی پاسداری کر رہی ہے. دیکھیں, آئین سب کے لیے برابر ہے. آئین اگر ہمارے جو عوام ہیں ان کو کچھ قوانین یا کچھ ایسی جو حقوق ہیں اگر وہ دیتے ہیں تو وہ آئین کی جو بھی اس میں اس وقت حقوق موجود ہیں جب تک وہ ختم نہیں کر دیے جاتے یا ان کو کسی بھی جو پارلیمانی طریقہ کار ہے یا جو آئین میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو رد نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ موجود ہے. مجھے قانون سازی بھی یہ کرتے ہیں تو اپنے مطلب کی اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنے مطلب کی بھی قانون سازی کرے, لیکن جب عوام کو ٹارگٹ کیا جائے گا, ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا جائے گا, یہ اس الیکشن کا جو رزلٹ ہے یہ بھی پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ایک ریاکشن تھا. رد عمل تو ہے. ٹھیک, دیکھیں میں اس کو بار بار میں نے یہ بات کی ہے کہ اس الیکشن میں ووٹ کسی کارکردگی کو نہیں پڑا. رد عمل تھا بیچ میں. اس الیکشن ہمارا ٹائم بھی ہے نا, ہمیں کوسچن بدلنا بھی ہے. رد عمل تھا وہ تو مان رہے ہیں نا, جو لوگ نکلے ہیں وہ ایک رد عمل کے طور پہ ہمیں اپنا رویہ بہرحال ریاست کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا, کیونکہ جب تک ہم لوگوں کو ایک ماں کی طرح سہارا دے کے ان کی بات نہیں سنیں گے, ان کو اس طرح نہیں لائیں گے, کنسول نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں وے فارورڈ تو بہرحال دیکھنا ہے. کنسول کرنا تو آپ نے دل دکھا, کنسول کرنے کا کیا کہ آپ ہمارا دل دکھا دیتے ہیں, ہمیں رونا آ جاتا ہے. برقرار رہے گا اور زیادہ ہوگا. اچھا جی شاہد صاحب, آئی ایم ایف پر ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے. آئی ایم ایف کے جو قرض لے لیتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ٹیکسز لگتے ہیں, جو مہنگائی ہوتی ہے اس کو ہم سب برداشت کرتے ہیں اور اس میں پستے بھی رہتے ہیں. اب غریب کیا تو متوسط کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں سارے. ابھی آئی ایم ایف کا قرضہ دینے کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے. جب نزدیک آ رہا ہے تو ساتھ ہی بات موجود ہے کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہے اور اس پر باتیں سر عام رد عمل جو ہم پہ کہہ رہے ہیں وہ بھی آ رہا ہے. الیکشن کا بھی رد عمل تھا اور بعد کا بھی رد عمل. تو ایسے میں اگر آئی ایم ایف کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ نے ماضی میں پیسہ کہاں خرچ کیا, کدھر بانٹ دیا. پچھلے دفعہ جب شہباز شریف جا رہے تھے تو یہ تھا کہ جی یہاں کتنے کروڑوں اربوں بانٹے گئے. وہ اس پر پھر کس طرح بندہ نہ ڈیمانڈ کرے, کیونکہ بھگتنا تو ہم لوگوں نے ہوتا ہے نا. دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اگر آپ بڑی پکچر میں دیکھیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ جن ممالک نے بزنس کیا اور ڈیل کی ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے اس کا جینوئنلی استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس گرداب سے نکالا ہے. ہونا یہی چاہیے, ہونا بھی یہی چاہیے. اس کی حالیہ مثال ترکی میں اردوغان کی تھی, وہ بالکل آئی ایم ایف فری ہو گئے تھے. اور ایک مثال ہمارے سامنے سری لنکا کی بھی ہے. تو اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ ہماری اشرافیہ ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے, اپنے آنے والے الیکشنز کے لیے اور اپنے لیے وہ وہاں استعمال ہوتا ہے. اور جب باری آتی ہے پے بیک کرنے کی تو وہ سارا بوجھ عام عوام پہ جی ایس ٹی کے ذریعے, گیس کے بلز دیکھ لیں, بلز کے ذریعے. حالانکہ آئی ایم ایف خود یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ اشرافیہ پہ ٹیکس لگائیں. انہوں نے تو باقاعدہ وہ سیگمنٹس آئیڈینٹیفائی کر کے دیے ہیں کہ آپ نے ان سیکٹر سے پیسہ نکالنا ہے, یہاں سے آپ کی جو غلط کام ہو رہے ہیں, کرپشنز ہو رہی ہیں, مس مینجمنٹ ہے, اس کو دور کریں. وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا. تو اب اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایک بات آئی ہے اس موقع پہ تو اس کا جو سیاسی پہلو ہے اس سے قطع نظر اور اس کو حب الوطنی وغیرہ کے ساتھ مشروط کیے بغیر میرٹ پہ دیکھا جائے کہ کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نہیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ قرضہ نہ دیں یا کچھ ایسی بات. انہوں نے کہا کہ اس کو آپ جمہوریت اور الیکشن کے ساتھ مشروط کریں تاکہ واپس کرنا ہے نا. پوائنٹ ہے نا, ایک واپس بھی تو کرنا ہے نا. ان میں سے دیکھیں کھچڑی حکومت میں کون ذمہ دار ہوگا جو اتنے ڈالر یہ لے لیں گے؟
जिस तरह सीटें आपस में बांट रहे हैं, इसी तरह फंड्स कहाँ जाएंगे और मेन कौन जिम्मेदार तो होगा? वो जब ये मुतालबा किया जाता है कि इसको ट्रू डेमोक्रेसी के साथ मशरूत किया जाए, तो उसका मतलब यही बनता है। ट्रू डेमोक्रेसी तो तभी होगी जब आप इलेक्शन के दुरुस्त नतायज के मुताबिक हुकूमत तश्कील देंगे। तो फिर वो हुकूमत और 5 जवाबदेह साल भी बाद होगी। वो फिर आवाम के पास जाएगी, तो आवाम उसके साथ जो भी मामला करना होगा वो करेगी। उसकी नौबत यहाँ नहीं आती, उससे उसकी पहले नौबत कुछ- ही नहीं होती। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा, अलमिया है। दूसरा ये कि आपने बताया, जैसे मैंने भी उसकी वर्ल्ड बैंक IMF की एक खातून थी, तो उनकी स्टेटमेंट में देख रही थी कि यहाँ खर्च करें, खवातीन की जी, हेल्थ जी, पे हो, बिल्कुल। एजुकेशन पे हो सारे और sector को अशराफिया define पे करिए। लगाएं, और वो हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल है। लेकिन वो कह के तो चले जाते हैं। हमारे यहाँ जो ये ज़ुबान एक 3 दिन में कुछ होती है, दूसरे दिन कुछ, अखलाकियात की नामो निशान नहीं रहा हुआ, किसी चीज़ की पासदारी नहीं नज़र आती। अब तो मतलब हम सारे ही परेशान हो गए हैं कि इस मुल्क में अब हम क्या करें, हमें तो रास्ता नहीं नज़र आ रहा। तो ऐसे में उन पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या कोई चेक एंड बैलेंस है? जैसे उसका पैसा नहीं पता चलता कहाँ गया, वैसे वो कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस देते हैं, उसको क्या उन्हीं से रिक्वेस्ट की जाए कि प्लीज़ अम्बरलावार अच्छा, हमें देखिए, चेक करें बैठ वो के? तो उनका सिस्टम है, वो उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात ये कि वो रेकमेंड कर सकते हैं ना कि आप यहाँ से करें, यहाँ से ज़बरदस्ती करें। तो नहीं कर अब जब पे बैक करने की बारी आती, तो आप वहाँ के बजाय कहीं और से निकाल के वो सारे आवाम आवाम की जेब से पर, निकाल आवाम के की जेब उनको से दे देते हैं, तो उसूलन शायद वो ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ से ना दें या कुछ और ऐसी बात। तो ये तो फिर इनका मामला है कि किस तरह से करते हैं और आवाम को कैसे डील करते हैं, किस तरह आवाम के साथ ये खेलते हैं। तो ये तो आवाम ने देखना है। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जितनी इस पे बात हो रही है, ख़ासतौर पे अब ये PTI के स्टेटमेंट के बाद, इससे ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा, इस पे डिबेट होगी, इस पे बात होगी और चीज़ें ओपन होंगी, ओपन अप होंगी। उससे पहले ये जो लाउड लहजा शुरू हो जाता है ना, क्योंकि 1 मिनट में किसी को गद्दार, हाँ, नहीं, एक सेकंड में गद्दार जब कैसे कह argument देते ना हो हैं? आपके पास, मैं तो अपने जो सियासी वर्कर्स शट को, अप कॉल देने के लिए इससे अच्छी तो कोई चीज़ लेकिन ना नहीं है ये आपके तो पास। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ना, गद्दार कह देना। ये हमारे सियासी वर्कर्स जो निकले, मतलब आप उनके रवैयों, या आप ये कह लें कि उनकी सियासी तरबियत थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरत है, वो ठीक है ना, अलग बात है। वो कहा जा वो सकता अलग है। बात है, हाँ। इसको मान लें, क्योंकि पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी थी ऐसी तंजीमें कि जिससे वो ये वाली तरबियत भी ले लेते थे, लड़ झगड़ के भी बेहतरी की तरफ आ जाते थे। आप चूँकि अचानक निकल तो आए लोग तब्दीली के नाम पे, लेकिन उनसे शायद कुछ गलतियाँ हुई हैं, इसके बावजूद वो गद्दार नहीं है। आप गद्दार कैसे कह देते हैं? तो शट अप कॉल देने वाली बात है। हाँ जब ठीक है, आप चीज़ें बेहतर कर लें, लेकिन आप किसी को 1 मिनट में ये लेबल लगा के, हम अपने ही लोगों में, हम जब ये कहते हैं कि नौजवानों को और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के लोगों को अपनी ज़ुबान दुरुस्त करनी चाहिए। मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनने वाली हैं, कल पंजाब असम्बली का सबसे सबको पहले दुरुस्त इजलास। करनी चाहिए। तो उनके जो ताने, और वो हम दोनों मरीम से ना पढ़ा लिखा तबका बड़ा परेशान हो गया था कि ये क्या सारा दिन लैंग्वेज चलती है। तो वो दुरुस्त करना तो अलहदा बात है, लेकिन इनमें से कोई भी गद्दार तो नहीं है ना। लेकिन मेरा ख्याल है इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लें कि ये हुब्बुल वतनी का ताना इतना अब इस्तेमाल हो रहा है कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि ये अपना मानी खो बैठेगा। लेकिन लफ्ज़ बहुत बड़ा है ना, फिर जो असल में गद्दार निकल आएगा, ये लफ्ज़ वो सोचना चाहिए ना। बात ये है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, ऐसे ही तो एक दिन लोग मदद को पहुंच गए, ठीक है ना, तो उसने वो हंसना शुरू हो गया उतर के कि कोई शेर ऐसे नहीं। ही। तो जब फिर बोला शेर आया, शेर आया, शेर आया, तो सारे अपने घरों में खाना खाते रहे कि ये इसको तो आज़ाद झूठ बोलने की। गद्दार सारे हम सब अगर हो जाते हैं और आपको असल गद्दार नज़र आ गया, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो बड़े बड़े शुरफा को, बड़े बड़े हम तो इस मुल्क के लिए बेशुमार मुहिब्बे वतन है। तो ये मिसाल आपकी अच्छी, लोग नहीं निकले और शेर फिर भी आ गया। इसमें मैं आपको, आपने हिकमत की बात की। इसमें मैं वो जो आपने IMF पर भी जाइएगा। हाँ, इसमें भी जो आपने IMF की बात की और गद्दार के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो ये मैं समझता हूँ कि नौआबादियाती जो कॉलोनी है और उसका माजी में जो है वो हिस्सा रहा हिंदुस्तान, तो वहाँ पे जो है ये टर्म जो है वो निकाली गई कि जो बरतानिया सरकार के हवाले से आवाज़ उठाता था उसको गद्दार डिक्लेयर किया जाता उन्होंने था। तो जागीरें लेनी होती थी और नहीं अलकाब भी अब लेने आप होते। देखें ना, आप वही मिथ आप देखें चल रही है कि रावलपिंडी साजिश केस के अंदर फैज़ अहमद फैज़ को जो है वो कहा गया कि फैज़ अहमद फैज़ जो है ये गद्दार है, जेल भी डाले ठीक है, जेल में डाला गया। ये या रिकॉर्ड मैं का एक बात कर दूं, वो रह जाएगी। आज आपकी हुकूमत के तमाम इदारे फैज़ मेला मनाते हैं, फैज़ के लिए उनकी सालगिरह और बरसी पर
तकरीबात होती हैं। फातिमा जना को कहा गया जी, क्या बचा आप ये बताइए। ठीक है, अब जो गद्दारी वाली बात है ना कि जी वो तो है कि जनाब आपके लिए बिल्कुल आसान काम है कि जनाब ये जी मुल्क के जी गद्दार हो गए। अब जो आपका कमिश्नर रावलपिंडी है वो कल तक जो है वो आइन से हट गया था, आज वो बन गया। जो IMF की आप बात कर रही है ना कि IMF ने जो है नहीं, बाजी में भी इधर उधर होते रहे ना, ट्रस्ट लेवल सारा बर्दाश्त करती है अवाम। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, आम आदमी से जो है वो उनके हालात इस हद तक तंग हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान का किसान है यानी 2500 से 3,000 तक इन्होंने अभी रिसेंटली आबियाने में मज़ीद इजाफा कर दिया है। यानी आप ये देखें कि 3,000 रुपया फ़ी एकड़ इन्होंने रिसेंटली जो है पूरे पंजाब के अंदर आबियाने में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, बाकी सूबों की नहीं कर रहा, तो हो सकता है वहाँ पे भी बढ़ा हो। इजलास भी पहले उन्हीं का हो रहा है, वो जो जनाब वहाँ पे बढ़ा दिया गया है, वहाँ किसानों के हवाले से कोई बात नहीं हो रही। और लेकिन फारूक, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो IMF का हम शिकंजे में आते हैं तो जो पैसा मिलता है उसका चेक एंड बैलेंस का आप सुन लेना। IMF के साथ हमारे साथ क्या गोरख धंधा हो रहा है। गोरख धंधा सारा ये है कि पैसे जो IMF से आते हैं उनमें से कुछ तो तरक्याती फंड्स के नाम पर चले जाते हैं और बाकी चेक करें ना कौन तरक्की हुई है, कहाँ हुई। बाकी सुने ना, बाकी पैसा जो है वो सारे का सारा बिरूने मुल्क चला जाता है। मैं आपको आपके शो में ये दावे से कह रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो शफाफियत नहीं आएगी, जो 500 अरब डॉलर जो हैं ये बिरूने मुल्क की अशराफिया ले गई है, जिसमें सियासतदान, जिसमें आपके मुल्क का सनतकार, जिसमें पूरे का पूरा चीनी माफिया, ये सारे जितने ले गए हैं, अगर आप वो पैसे नहीं ला सकते और अगर आपने जो है वो लूट मार के बाद जो है वो बिरूने मुल्क जाना है, तो फिर आप ये समझें कि जी आपके मामला ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये आपको दावे से कह रहा हूँ कि ये हालात ठीक नहीं होंगे। ये गोरख धंधा है, ये अवाम के लिए शिकंजा है। और आम आदमी, यकीन जाने में आपको बताऊं, आप कह रही हैं कि जी ये कोई वोट जो है ये इस वजह से लोगों ने नहीं डाला, लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की अशराफिया को समझ ही नहीं आ रही। हम बार बार कह रहे हैं कि हो ये रहा है फारूक के इस बात को जब हम ओपनली, मैं बात कर रही हूँ तो गली मोहल्लों में भी हो रही है, घरों में भी हो रही है, हम जब फोरम से बैठते हैं वहाँ भी ये बात हो रही है, होती चली जा रही है ना, अंदर अंदर दबा दें लेकिन हो रही। तो इसमें ये नहीं है कि जानते नहीं है, मैनेज देखें, एक चीज़ है कि दुरुस्त समत पे लेके जाने के लिए चीज़ें मैनेज करनी है, ओके वो मुल्क की बेहतरी के लिए चली जाएंगी, या इंसिस्ट करना है कि नहीं ये एक गलती के बाद दूसरी और उनको फिर मैनेज करते चले जाएं तो फिर। अब पंजाब की वज़ीर आला नामज़द हुई हैं मरीम नवाज़ साहिबा। मैं मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो ये कह रहा हूँ कि वो पंजाब की वज़ीर आला आई हैं, उन्होंने आने से पहले उनको जो ब्रीफिंग दी गई है, यानी कि आप देखें ना कि पूरे का पूरा सिस्टम और जाल कैसा है, उनको ब्रीफिंग दी गई है, जनाब आप बुलाएं सेक्रेटरी फूड को, जी आप बुलाएं, ठीक है सबको बुला। भाई बात ये है कि आप सेक्रेटरी फूड के पास जाने की बजाय आप घर में बुला रहे हैं, उन्हें जो है यहाँ से गुलामी आती है। ठीक है, देखिए आप घर में बुला रहे हैं, आपके घर में आएंगे चल के, ठीक है, तो फिर उनको अपने ऑफिस में जाके के दर्द की बात कर रहे हैं, आपने सब्जी तक खरीदी ना हो, आपको रेट का पता ना हो, आपको जो है वो लोगों के दुखों का जो है वो पता ना हो, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके शो के हवाले से कि बहुत अच्छी बात है कि पंजाब की जो है वो खातून वज़ीर आला जो है वो आई हैं और सिंध में भी आ रही हैं खातून, तो खातून जो है वो आई हैं, भी बदलना एक और अच्छा है। इसमें मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जनाब एक मेहरबानी करें, मरीम नवाज़ साहिबा बड़ा माशाल्लाह अब तो वो पंजाब की वज़ीर आला नामज़द हो गई हैं, तो वो इन्होंने कोई तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए की गाड़ियाँ ली थी IB से जब इनके वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म थे, तो वो जो IB के पूल से गाड़ियाँ थीं वो इन्होंने तकसीम कर दी, वो अभी तक वापस नहीं हुई, तो वो कुछ जर्नलिस्टों को दे दी, कुछ अपने जो करीबी लोग थे उनको मर्सिडीज़ थी जिनमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा वो अदारे को कम अज़ कम वापस कर दें, वो आवाम का पैसा है। अच्छी रिक्वेस्ट है, हम उसकी तायद करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। अदनान साहब, खुसूसी नशिस्तें जो मेजॉरिटी में नशिस्तें लेता है उसको एक खुसूसी नशिस्तों का ऑप्शन दिया जाता है कि कितनी है उसकी, उस बारे में क्या कहते हैं कि अब ये जो धांधली का कब, या ये कि जिनके गिले शिकवे हैं उसमें और लोग भी जीत के आ जाते हैं किसी पार्टी की
میجورٹی ہو جاتی ہے اور آزاد امیدوار ہیں سنی اتحاد کونسل میں. آزاد امیدواروں کا فیوچر کیا ہے؟ خصوصی نشستوں کا یہ والا جو بیلنس ہے یہ کیسے رہے گا؟ جی میں اس کو ذرا تھوڑا تفصیل میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی واقعاتی بیک گراؤنڈ کیا ہے. جو ہمارا الیکشن کا قانون ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے، اسپیسیفکلی سیکشن 104 ہے الیکشن ایکٹ کا، اور وہ تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، وہ ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ان آرڈر آف پریورٹی اپنی لسٹ الیکشن سے پہلے دو طرح کی مخصوص نشستیں ہیں، ایک ہے خواتین کی اور ایک ہے اقلیتی. جی تو وہ آپ قطع نظر اس سے کہ انتخابات کا رزلٹ کیا آئے گا اس سے ہٹ کے، جی ہاں، اور اسکروٹنی آف پیپرز وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے ان بھی کینڈیڈیٹس کی جس طرح ایک عام جنرل نشست پہ ہوتی ہے. اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ جس وقت جو الیکشن کمیشن نے جو ٹائم دیا تھا اس مقررہ وقت پہ انہوں نے ان آرڈر آف پریورٹی اپنی جو لسٹ تھی وہ جمع کرا دی تھی جس وقت ابھی بلا ان کا نشان تھا. ٹھیک ہے. ساتھ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ وہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے سے پہلے جو متحدہ وحدت مسلمین کی جو پارٹی ہے اور سنی اتحاد کونسل، یہ اپنا وہ کولیشن آلریڈی اناؤنس کر چکے تھے اور وہ لسٹ جمع کرا چکے تھے. جو بلے کا فیصلہ تھا وہ اس کے بعد آیا. ٹھیک. ساتھ ہی جب اب یہ الیکشن کا رزلٹ آ گیا اور کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے اور قانون کے مطابق انڈیپینڈنٹس جو بھی ہیں ان کو اپنی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اپنا ایک حلف نامہ جمع کرانا ہوتا ہے جو کہ انہوں نے قانون کے مطابق الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا. نیشنل اسمبلی کے 87 جو الیکٹڈ ہیں وہ ابھی تک ان کا انہوں نے کیا ہے. 3 بقول ان کے کہ ایسے ہیں جن کے الیکشن کمیشن یا عدالتوں نے ان کے ریزلٹس روکے ہیں اور 4 ابھی ایسے ہیں کہ جن کے ابھی انہوں نے نہیں جمع کرائے. یہ الیکشن جو قومی اسمبلی میں سچویشن ہے. 107 کا انہوں نے پنجاب میں جمع کرایا ہے اور 85 کا جو حلف نامے ہیں اور جو لیٹر ہے جو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے وہ جمع کرا چکے ہیں. موقف ان کا یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہم پہلے جمع کرا چکے تھے اور ابھی جو ہمیں قانونی جو اس کا تقاضا تھا وہ ہم پورے کر چکے ہیں، لہٰذا وہی لسٹ کے مطابق ہمیں جو نشستیں ہیں وہ الاٹ کر دی جائیں. بالکل. اس حوالے سے جو کل ایک نشست ہے الیکشن کمیشن میں، انہوں نے کل جو اپلیکیشن ہے سنی اتحاد کونسل کی اس کے اوپر ہیئرنگ ہے اور کیونکہ کافی اس کو بھی کنٹروورسی میں ڈالا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن اس وہ جو ان کی درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہا تھا، لیکن کل اس کو مقرر کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ آئے گا، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس یہاں پر ایسے ایسے پٹیشنرز آتے ہیں. ابھی جس وقت جو بلے کا جو معاملہ ہوا وہ اکبر اسبابر صاحب نے درخواست کی تھی جو کہ ایکٹیولی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے اور ان کا نعرہ یہ تھا. تو یہ بہرحال میرے خیال میں میرا اپنا جو اس میں قانونی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی میں ہی جائے گا اور الیکشن کمیشن سے جو ابھی تک الیکشن کمیشن کے جو فیصلے آئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن سے ہم کچھ اس طرح کی یا پی ٹی آئی کو کچھ ایسی امیدیں رکھنی چاہیے کہ وہ ان کو یہ الاؤ کریں گے. تو معاملہ بہرحال یہ سپریم کورٹ میں ہی جائے گا، لیکن اس سے جو نشستوں کے حوالے سے کہ کس کو کتنی نشستیں دینی ہیں وہ بہرحال ایک ڈسٹربنس رہے گی. وہ دیکھیں نا پنجاب اسمبلی میں صبح انہوں نے اجلاس بلا لیا اور ابھی شام کے ٹائم ہی پنجاب الیکشن کمیشن نے ان کو دے دیا، الاٹ کر دیے، جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی خصوصی نشست پر
बन गई हुई हैं। देखिए वो पैटर्न तो जो है ना एक ही चल रहा है, बहरहाल वो इलेक्शन से पहले का एक ही जो पैटर्न चल रहा है वो इलेक्शन के बाद भी फॉलो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में वो तो जो है ना तो बहुत उसके लिए कोई तज्जिया कार या कानून दान होना की ज़रूरत नहीं है। सही है, लेकिन मैं ये आपने थोड़ी सी बता दी ना बैकग्राउंड कि ये वो जमा करवा चुके थे और ये फॉलो कर चुके थे। एक इदारा होता है शाहिद अवान, उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है। फिर जाएंगे कि मुझे तो अब ये थोड़ा सा ना अखलाकियात पे जाते हुए खुद शर्म आ जाती है कि मतलब इतनी शर्मिंदगी हो रही है। हालांकि मुझे फ़ख्र होना चाहिए ना कि मैं अखलाकियात पर बात कर रही हूँ, कि हमारे अखलाकियात अच्छा होना चाहिए, इदारों की क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इदारों में शफाफियत इंसाफ मिलना चाहिए। आपकी शर्मिंदगी अखलाकियात की सूरत हाल पे है, तो मैं मतलब मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे कि मैं इन बातों पर क्या बात करूं। मतलब इंतहाई शर्मिंदगी होती है। इलेक्शन कमीशन ही अगर ये दुरुस्त फैसले कर दे तो आप समझते हैं कि लोग मुतमईन हो जाए। जिस पार्टी का भी फैसला वहाँ का दिया गया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े। हर बात सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट मीडिया में 8-8 घंटे 20-20 घंटे। तो ये इससे बचने के लिए इलेक्शन कमीशन इदारे क्यों नहीं काम करते अपना ठीक तरह से? ये पता नहीं आपका मासूमाना सवाल है या इसको क्या कहना चाहिए। ये तो हरीफाना तो कर ही नहीं सकते। हाँ, तो मासूमाना ही रह जाता है। मुझे मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब देते हुए अब मुझे शर्मिंदगी हो रही है। बात यह है कि ये ऐसा सवाल है मैं करते हुए शर्मिंदा थी, आप जवाब देते हुए शर्मिंदा। ये शर्मिंदगी में जो कुछ हो रहा है ये आपके सामने है सभी कुछ। भाई हमें राइटर नहीं होना चाहिए, हम शर्मिंदा ही होंगे और तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए ना, मैं तो इसको अवामी नुक्ते नज़र से देखता हूँ। इसका कानून से, मेरिट से, किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। जिन बुनियादों पर इलेक्शन के नताइज के बाद सीटें दी गई ली गई, उन्हीं बुनियादों पे ये फ़ैसले भी होंगे। अलबत्ता दरपर्दा जो कुछ गिव एंड टेक की कोशिशें हो रही होंगी या हो रही हैं कोट एंड कोट, उसके नताइज में अगर कुछ तब्दीली आती है तो यहाँ भी कुछ तब्दीली आ जाएगी। अगर वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं है, स्टेटस को है, तो यहाँ भी वही तवक्को की जानी चाहिए। तो रावी चैन चैन लिख रहा है, आप बस बांसुरी बजा रहे हैं। आपने अगर एक मुहावरा बता दिया कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो इसके अगेंस्ट एक और भी है कि तंग आमद बचंग आमद, उससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। चीज़ें ओपन अप हो रही हैं सामने, इससे बचना चाहिए। नहीं हो सकेगा, बेहतर है कि बातचीत कर ली जाए, बेहतर है कि अच्छे एग्रीमेंट्स करके अल्टीमेटली तो यही होना होता है। तो तबाही और इतना वक्त ज़ाया करके क्या ज़रूरत है? बेहतर है कि पहले बहुत सारा वक्त ज़ाया करना, उसमें पैसा ज़ाया करना। IMF आपके सर पर खड़ा हुआ है। मेरा ख्याल जो भी खिचड़ी पकेगी हुकूमत जो नहीं आएगी, खिचड़ी पक रही। खेल में ऐसा कब हुआ है कि आपकी मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले हों? चलें, हम उनमें तो शुमार होंगे ना जो हक सच की बात तो कर रहे हैं, अपने हिस्से की शम्मा तो जला रहे हैं। क्या कहेंगे जी ये आज़ाद उम्मीदवार, फिर ये उनको जाना पड़ गया एक पार्टी क्योंकि बल्ला नहीं था, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, उनको भी कह रहे हैं उनको वो भी पता नहीं आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए हैं। और फिर खुसूसी नशिस्तें आज फ़ौरन पंजाब असम्बली में फ़ैसला कर दिया गया, सुबह सुबह उनका इजलास है, एक नया मंजर देखने को मिलेगा। देखिए इतने कश्मकश में देखें, ये स्क्रिप्टेड सारे की सारी चीज़ें चल रही हैं और ये उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जिस स्क्रिप्ट में किसी और का तो नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, हम सबका हो रहा है, वो नहीं, वो अवाम को बार बार ये अशराफिया बाबर कराने की कोशिश कर रही है कि आप गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम हैं, और नस्ल दर नस्ल जो है वो हम हमारे बेटे, हमारे आने वाली नस्लें वो आप पे हुक्मरानी करेंगे। यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में ये साफ ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम आवाम की राय को मुकद्दम नहीं जानते। और ये जब 1973 की आप कर रही हैं ना बात, देखें मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम अदारे जिनमें से जब ये ओथ करते हैं तो ओथ करते हुए एक ये ओथ उठाते हैं, यानी सबसे पहले हमने जिसके पास जाना है वो है खुदा की ज़ात, जहाँ हम सब ने जाना है। वहाँ हम एक ओथ देखें, वहाँ वो ओथ क्या है? वो ओथ सबसे पहले ये है कि जी हम इस मुल्क के वफादार रहेंगे, हम खुदा की हकमियत पर यकीन रखते हैं, हम किसी मतलब सियासी हवाले से किसी के साथ जो है बिला रग़्दो इनायत, आप बार बार ये सुन चुके हैं कि किसी के साथ जो है वो नहीं जाएंगे।
تو سب سے پہلے ڈس آنیسٹی تو ہم وہ کرتے ہیں کہ جو ہم اس اوتھ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی جب ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اس خدا کے پاس کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ تو کسی کو خیر یہ وہی آگی جو اخلاقیات بتاتے ہوئے آپ نے ذرا کانفیڈنس سے یہ کہہ دیا، میں شرمندگی سے ٹھیک ہے. نہیں اب آپ جو اتنا ہی فرق ہے، اب بات آپ تو جو وہی کہہ ہے. رہی ہیں نا تو وہ خصوصی سنی نشستیں آپ پتہ نہیں کیا اتحاد ہوگا کونسل، وہ یہ دیکھیں یہ کوشش تھی بلے کا نشان لینے کا مقصد یہ تھا کہ بلے کا نشان لیں گے ان کو 20-22 سیٹیں آئیں گی، کچھ بھی نہیں آئے گا. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ مولی گاجر مطلب ہے کہ جو چمٹا شمٹا وہ سارے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ چمٹے شمٹے مولی گاجر پہ لگا کے اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا کہ یہ مولی بھی لے لیں، یہ گاجر بھی لے لیں، یہ باقی چیزیں بھی لے لیں، یہ ہم آپ نے لٹا دیں آپ کو. جب وہ واپس لٹا دی گئیں تو اس کے بعد جو ہے اب یہ ایک نئی بحث، جی وہ دیکھیں وہ آزاد ہیں ان کو کیسے ملیں گے، وہ نہیں ایسے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ یہ ٹائم جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اس عرصے میں وہ گورنمنٹ فارم کرنا چاہتے ہیں. تو اچھا تھا یار نامزدگیاں کر دیتے، چھوڑتے یار الیکشن پہ روپیہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت. لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں تھا، ہم نے اس میں میرا ایک شعر ہے کہ مرحلہ اس عشق کا مجھ پر ہوا آسان ہے، مرحلہ اس عشق کا مجھ پر ہوا آسان ہے، آپ کی حرمت پہ میری جان بھی قربان. یہ ایک لمبی نعت ہے طویل، اس میں سے ایک شعر میں نے سنا ہے. اس پر مولانا فضل الرحمان کا کل بڑا شدید رد عمل ہے. کیا سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ ٹائم تھوڑا میں چاہ رہی ہوں آپ کی بات مکمل ہو جائے ہم سب کی طرف سے قادیانیوں کے حوالے سے. جی وہ اصل میں وہ بڑا ایک امپورٹنٹ وہ تھا اور دوبارہ بھی بات کر لیں گے لیکن ابھی مختصر. جی ہاں میں ذرا اس کو مختصراً کہنا چاہوں گا. دیکھیں وہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور میں یہاں پر بصد احترام یہ کہوں گا کہ اتنے ایک سینسٹیو میٹر میں سپریم کورٹ نے تھوڑی سی جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور اپنے الفاظ کے چناؤ کو، کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے کوئی آئینی معاملہ نہیں تھا. سپریم کورٹ کے سامنے صرف ایک درخواست ضمانت تھی جس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور اس میں جو انہوں نے قانونی فیصلہ کیا وہ تو کر دیا کہ جس جرم کے نیچے یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس کی جو میکسیمم سزا ہے وہ 6 مہینے ہے، جبکہ یہ جو اس میں مدعی تھا وہ آلریڈی 1 سال سے اندر ہے تو اس کو ضمانت دے دینی چاہیے. لیکن وہ فیصلہ کرتے ہوئے وہ اتنی ڈیپتھ میں چلے گئے کیونکہ وہ جو معاملہ تھا وہ قطعی کچھ اور تھا. وہ تھا تفسیر، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، جو کہ پنجاب میں ایک جو قانون ہے پنجاب میں اپنا ایک صوبائی قانون ہے، اس کے مطابق اس کی ممانعت تھی. اور کیونکہ وہ جو ہے نا تو قادیانی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے وہ قرآن کی تفسیر کی جو کہ وہ ممنوع تھی. اب اس کا آزادی اظہار رائے اور جو آپ کی پریکٹس ہے مذہب کی اس سے تعلق نہیں تھا، لیکن جو فیصلہ انہوں نے لکھا تو ایک طرف بولنے نہیں دیتے، اس حوالے سے انہوں نے لکھ دیا کہ جی ہماری جو قرآن ہے، قرآن کی مختلف آیات کا حوالہ انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن اور جو حدیث ہے وہ ہمیں یہ تلقین کرتی ہے کہ کسی کو بزور شمشیر آپ نے جو مذہب ہے اس کے حوالے سے کوئی درس نہیں دینا، حالانکہ یہ معاملہ ہی نہیں تھا. یہ معاملہ نہیں ہے. اب اس کا اتنا بڑا بنیاد ہے، میں شاید عوام سے بھی اس پہ دیکھیں ہماری بنیاد ہے. ایک آئین کی دیکھیں، آئین کے شق کی حوالہ دینا چاہوں گا کہ جو ہمارا ملک کا جس طرح قانون ہے پہلے بھی باقاعدہ طور پہ، جس کو ہم دوسری امینڈمنٹ کہتے ہیں قانون میں 1976 میں، آرٹیکل 126 اور آرٹیکل 160، اس میں باقاعدہ طور پہ جو قادیانی فرقہ ہے اس کے حوالے سے امینڈمنٹ ہوئی تھی کہ جو بھی، جی ہاں دیکھیں اب اگر وہ اپنا اگر مذہب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے نا. کوشچن یہ ہے کہ وہ اپنا مذہب پریکٹس کرتے رہے، ہماری طرف سے ان پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر وہی جو کہ چلتا رہتا سلسلہ، تو وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی ایک ہم بات کرتے ہیں اور قاضی صاحب خود بھی اس حوالے سے بہت ووکلی کہہ چکے ہیں. تو
سپریم کورٹ کے پاس آئین کی قانون کی تشریح کرنے کا اختیار ہے، اس کو دوبارہ سے ری رائٹنگ کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ صرف پارلیمنٹ کے ساتھ ہے. تو بہرحال یہ والا فیصلہ متنازعہ ہے بھی، اور ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اکثر سیاسی بنیادوں پہ چیزوں کو لیتی ہیں، لیکن چیزوں کو پوائنٹ آف ایشو بناتی ہیں. لیکن یہاں پر بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اجتناب کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی آئین کی تشریح کا تھا، ایک بیل کا معاملہ تھا جو کہ انہوں نے اس کو ریلیف دے دیا، لیکن جس تناظر کی طرف، جس راہ کی طرف وہ چلے گئے وہ آگے مس یوز ہو سکتا ہے، بہت زیادہ مس یوز ہو سکتا ہے. اور یہ بڑا ذمہ داری کا بڑا حساس کام، کیا کہیں گے شاید اس بارے میں؟ بالکل بیشتر صاحب نے تقریباً وہی بات کی ہے جو میرا موقف ہے اس سلسلے میں. یہ غالباً پیرا نمبر 9 کی بات ہو رہی ہے، اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں جس کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں تھی. اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو میرا خیال ہے ہم اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. تو وہ غیر ضروری طور پہ جب آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، چاہے اپنے دانش میں درست بھی کر رہے ہوں، لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ وہ اس کا کہیں نہ کہیں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں غیر ذمہ داری تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی، وہ خوش گمانی یا بدگمانی دونوں کے امکانات موجود رہتے ہیں. تو ویسے بھی عدالت کا فیصلہ تو بہت ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب نے جس طرح سے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، وہ اس کا پس منظر ہم سب جانتے ہیں. کچھ چند دنوں سے وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کی ڈومین ہے. تو اپنی ڈومین میں اگر ان کو ایک لوز بال مل رہی ہے تو انہوں نے تو اس پہ کریز سے نکل کے مارنا تھا. لیکن میری ان سے بھی گزارش ہے مؤدبانہ کہ اور بہت سی چیزیں ہیں ان کے ساتھ پلے کیجیے، پولیٹیکلی پلے کیجیے، لیکن یہ معاملہ اتنا حساس ہے، اس کو اب نہیں بڑھانا چاہیے. حرمت اور اس کی حساسیت، ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی یا کوئی ایسی چیز لوز ہوئی بھی ہے درست کر لیا جائے، اس کو وہاں توجہ دلائی جائے اور اس کو معاملے کو اسی حد تک رکھا جائے، اس کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ویری گڈ. کیا کہیں گے فاروق؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے. جب ہم مقدس بھی انہیں کہہ دیتے ہیں، احترام بھی لاگو کیا گیا ہے، تو پھر انہیں خود کتنی احتیاط کرنی ہوتی ہے. وہ عوامی تو نہیں ہوتے نا. میں تو یہاں جو کچھ بول رہی ہوں ایک اینکر، وہ تو نہیں ہے نا انہوں نے ہر بات ہر لفظ کو کھلم کھلا کہہ دیں. جو جی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے، کتنی ذمہ داری ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جتنی مرضی ہم اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے ان کی محبتوں کا جو ہے نا، میں نے اسی لیے نا آپ کی حرمت پہ میری جان بھی قربان بھی ہے. تو وہ جو صورتحال ہے نا، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا ماحول جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ماضی میں بھی کوئی اس طرح اچھے اثرات جو ہیں وہ نہیں ہوئے، اور اس کے بڑے بھیانک نتائج آپ کے سامنے آئے ہیں. یعنی سلمان تاثیر کا واقعہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہوا ہے، آپ کا سٹنگ گورنر تھا. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور مولانا فضل الرحمان مذہبی کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی حوالے سے بھی ان کا بڑا قد کاٹ اور نام ہے. ان کو بھی اور دیگر تمام لوگوں کو بھی میں تو یہی کہوں گا کہ وہ کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ادھر لگے ہوئے صاف شفاف الیکشن پہ ادھر لگے رہیں. اور اس پر جو ایک وضاحت آئی ہے خاص طور پر جو ہے وہ رجسٹرار آفس نے جو ایک وضاحت کی ہے، اس وضاحت کے اندر بھی جو ہے وہ 3-4 لائنیں جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اس کو ذرا خود بھی پڑھ لیں، اور تھوڑا سا جو مذہبی حوالے سے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا کے اگر آپ پریس ریلیز جاری کر دیتے تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے. کیا کہیں گے جی چیف جسٹس صاحب کو؟ رسپیکٹیبل کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر جلدی میں یہ ہو رہی ہیں چیزیں تو ان کو یہیں سے مینج کرنے کے لیے میرے خیال میں جی یہ جو ادارے ایک ہی لائن بولنے کا ہے اپنے فیصلوں پہ جو اپنے پریس ریلیز اور یہ میڈیا جو ایکسپلینیشنز ہیں یہ جاری نہ کریں، کیونکہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں یا کوئی بھی ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. بڑے حساس معاملات ہیں اور اداروں کی اپنی ایک بہت بڑی رسپیکٹ ہے. اور یہ والا جو مسئلہ اس پر تو سادہ سا میں نے کہہ دیا کہ مرحلہ اس عشق کا مجھ پر ہوا آسان ہے، آپ کی حرمت پہ میری جان بھی قربان ہے. یہ ہم سب کا سوچ ہے. تو پھر سوچ لیں کہ جہاں جان بھی قیمتی نہیں رہتی تو وہاں پھر ان معاملات سے دور رہ کے تھوڑا سا چیزوں کو جلد بازی میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتے. نعت لکھنے کو بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ غزل ہم جلد بازی میں بھی لکھ لیتے ہیں، شعر کہہ لیتے ہیں. نعت لکھتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کام جلد بازی میں نہیں کیا جا سکتا. بات ہم نے کی ناظرین بہت سارے موضوعات پہ جن میں IMF
جس پہ کہا گیا کہ اس کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے، اس کا مستحکم حکومت سے کیا تعلق ہے، تو بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ IMF کے جو فنڈز آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، کدھر کدھر تقسیم ہو جاتے ہیں، کس کس کی فرمائش پر کہاں جاتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ IMF سے جب آپ پیسے لیتے ہیں تو سارے ستم، ظلم اور ساری تکلیف عوام برداشت کرتی ہے، اور عوام کے لیے اب اور تکلیف میں سے آنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔